بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں ایک مبارک حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح پیش کی جائے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الخطى إلى المساجد إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایسے اعمال کے بارے میں کہ اگر تم نے وہ عمل کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، مٹائے گا اور درجات کو بلند فرمائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات تو یہ ہے کہ ناگواریوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مساجد کی طرف کثرت سے اپنے قدموں کو اٹھانا، اور تیسری چیز ہے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا. اور ارشاد فرمایا آپ نے کہ یہی سرحد کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ در حقیقت ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے شیاطین سے تم محفوظ رہ سکتے ہو. اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے. ناظرین محترم، اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شوق دلانے کے لیے کسی عمل کے کرنے سے پہلے ان سے سوال فرماتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ کیا میں تم کو کوئی ایسا اہم عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل کو کرنے سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے، اعمال کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے والوں اور شوق رکھنے والوں کو اس کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے اور شوق رہتا ہے کہ ہاں ضرور بتائیں کہ اگر کوئی ایسا عمل ہمیں معلوم ہو تو ہم ضرور وہ عمل کریں گے تاکہ ہمیں بہت زیادہ نیکیاں ملیں، ہمارے گناہ مٹ جائیں. تو اسی طرح کے سوال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، پوچھا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس عمل کے کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے. شوق رکھنے والے تمام ہی صحابہ کرام تھے، جتنے وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول، ہم ضرور اس عمل کو سننا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناگواری کے باوجود تم مکمل وضو کرو. ناگواری کا مطلب یہ ہے کہ اگر موسم انتہائی سرد ہو، ٹھنڈا ہو، اور خصوصاً عرب میں گرمی بھی بہت سخت پڑتی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر موسم اتنا ٹھنڈا ہو کہ پانی میں ہاتھ ڈالنا گویا کہ بدن میں راشا طاری کر دے اور گرم پانی کا نظم نہ ہو، تو یہ ایک طرح سے ناگواری کا وقت ہے. ایسی ناگواری کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا. یا دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی کی تنگی ہو، پانی بہت کم ہے، تو ایک آدمی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ ایسے موقع پر صرف فرائض سے جو ہے میں کام چلا سکتا ہوں. فرائض تو 4 ہیں، چہرہ دھو لوں گا، ہاتھ دھو لوں گا، سر کا مسح کروں گا اور پیر دھو لوں گا. تو یہ مکمل وضو تو نہیں ہوگا، لیکن فرض تو ادا ہو جائے گا کم از کم. تو سنت والا پورا وضو ہے جس سے ثواب حاصل ہوتا ہے وہ تو نہیں ملے گا، ثواب تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن کم از کم فرض تو ادا ہو جائے گا. یہ کہہ کر کبھی انسان کے ذہن میں، ایک مسلمان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے. تو پانی کی قلت بھی ایک طرح سے جو ہے وضو کرنے کو گوارا نہیں کرتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ناگواری کے، چاہے موسم کا وقت ہو، پانی کی قلت ہو، یا کوئی بھی اور کیفیت ہو، یا جو ہے جلدی کرنے کی جلد بازی میں آدمی جو ہے پورا وضو مکمل طور پر نہیں کر رہا ہے، جلدی سے جو ہے 2-4 جو ہے کیا کہتے ہیں ہاتھ میں پانی لے کر، چلو میں پانی لے کر 2 مرتبہ 1 مرتبہ سر پہ چہرے پہ مار لیتا ہے، تو یہ طرح جو ہے وضو مکمل نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل ایسا وضو کرنا چاہیے
کہ جس وضو میں سنتیں پوری ادا ہوں اور ہر عضو کو اطمینان سے 3 مرتبہ دھویا جائے، اسی طرح مسح بھی پورے سر کا کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ناگواری کا جب وقت نظر آتا ہو اس موقع پر بھی پورا وضو کرنا، یہ در حقیقت بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ جس کے طفیل گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ مساجد کی طرف کثرت سے اپنے پیروں کو اٹھانا یا زیادہ سے زیادہ قدم ڈالنا. مطلب یہ ہے کہ ہر نماز مسجد میں جا کر ادا کرنا. ظاہر سی بات ہے یہ حکم مرد احباب کے لیے ہے. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنی جو ہے گھر کی جو مسجد ہے، جس کو جو ہے عام طور پر گھر میں ایک مقام جہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے مقرر کیا جائے، یا ایک کمرہ، ایک جگہ، ایک کونا مقرر کیا جائے، تو اس طرف جو ہے وہ ہر نماز کے وقت میں بہت اہتمام کے ساتھ وہاں پر جا رہی ہیں، نماز کی ادائیگی کر رہی ہیں. تو یہی بات ہے کہ جو ہے جو مرد آدمی جس طرح مسجد کو زیادہ سے زیادہ قدم ڈال کر مسجد میں پہنچ کر فرض نماز جماعتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے فرض نمازیں، اسی طرح پر خواتین جو ہے گھروں میں اہتمام کرتی ہیں. تو دونوں کے لیے فضیلت یقیناً حاصل ہوگی. تو اس کے طفیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور درجات کو بلند فرمائیں گے. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ نماز ختم ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا. انتظار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ہمیشہ اللہ کی یاد میں مستقل جو ہے مشغول رہتا ہے، کبھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. تو جب اس کو اللہ کی یاد رہتی ہے، اللہ کا ذکر ہمیشہ اس کے قلب میں، اس کے دماغ میں گونجتا رہتا ہے، تو اسے نماز کی یاد بھی بہت آتی ہے، یقیناً آتی ہے. تو وہ ایک نماز گزرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ ابھی عصر ختم ہو گئی، شاید مغرب کا وقت ہو جائے گا. بار بار اس کی نگاہ گھڑی پر جاتی ہے اور جو ہے بار بار وہ وقت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ کہیں اگر میں دور چلا جاؤں، کہیں مجھ سے جو ہے جماعت نہ چھوٹ جائے، نماز فوت نہ ہو جائے، اس طرح پر اس کو فکر رہتی ہے. تو یہ آدمی بھی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور درجات کو بلند فرمائیں گے. آپ نے آخر میں فرمایا فذالکم الرباط، یہ ایسی چیز ہیں جو ہے سرحد کا حفاظت کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وار سے انسان کا جو قلب ہے، ایک مسلمان کا جو دل ہے، جو ایمان کا مقام ہے، اس کی حفاظت شیطان کے وار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی توفیق فرماتے ہیں. تو یہ در حقیقت جو ہے بہت اچھے اور اہم ترین اعمال ہیں. ان اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں گناہوں کو مٹاتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں، ایسے ہی شیطان کے وار سے، اس کے حملوں سے محفوظ فرماتے ہیں. ایک آخر میں ایک چیز یہ بھی عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نیک اعمال کے تعلق سے جہاں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا جاتا ہے، وہاں پر ہمیشہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، یعنی چھوٹے موٹے گناہ جو وقتاً فوقتاً ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. جہاں تک بڑے گناہوں کی بات ہے تو ان کے لیے توبہ ضروری ہے. اسی طرح پر اگر ان گناہوں کا تعلق کسی بندے کے حق سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس کا حق ضائع ہوا ہے اس کو اس کا حق پہنچا دینا ہے. اگر جو ہے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو ان سے معافی مانگ لینا بھی ضروری ہے، ورنہ بندوں کا حق اگر ذمے میں رہ جائے گا تو اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. ویسے وہ غفور الرحیم ہے، اگر معاف کرنا چاہے تو ضرور معاف فرما سکتا ہے، لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جس کا حق ضائع ہوا ہے اس کو جو ہے حق ادا کر دیا جائے، تبھی جا کر وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو جہاں پر بھی گناہوں کی معافی کے وعدے ہیں وہاں پر ان دو باتوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ کے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے. اسی طرح پر بندوں کا حق ضائع ہوا ہے تو ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور میرے تمام ناظرین کو توفیق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.